السلام علیکم مخدوم صاحب۔ وعلیکم السلام سسٹر۔ مخدوم صاحب، آج ہم ان نوٹس اور مضامین کو دیکھ رہے تھے جو خوف کے موضوع پر ہمارے پاس آئے۔ جی سسٹر۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو ہر طرف خوف کا احساس ہے، اس سے نمٹنے کے عملی طریقے کیا ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ مواد مخدوم صاحب، کیا چیز آپ کو اہم لگی؟ سسٹر، یہ واقعی ایک بہت گہرا موضوع ہے جو ان ذرائع میں اٹھایا گیا ہے۔ ایک چیز جو بار بار سامنے آئی نا، وہ ہے غیر یقینی صورتحال کا خوف۔ ہاں، مستقبل کا ڈر۔ جی، مستقبل کا ڈر، ناکامی کا ڈر، اور وہ لوگ کیا کہیں گے والا خوف بھی۔ صحیح۔ ان میں سے ایک تحریر میں وہ چوہے والی کہانی تھی نا سسٹر، بڑی اچھی لگی مجھے۔ آپ کو یاد ہے؟ جی مخدوم صاحب، بالکل یاد ہے۔ وہ چوہا جو بلی سے ڈرتا تھا، پھر کتے سے، شیر سے، ہاں، اور آخر میں شکاری سے بھی۔ جی، مگر مسئلہ باہر نہیں تھا سسٹر، مسئلہ تو اس کے اندر تھا۔ اس کے اپنے اندر۔ جی، اس کا دل وہ ڈرپوک چوہے کا ہی رہا۔ تو یہ نقطہ واقعی آپ نے صحیح کہا، غور طلب ہے کہ اصل جنگ تو ہمارے اندر ہے۔ بالکل مخدوم صاحب۔ اور آج کل کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جی، ان ذرائع میں معاشی خدشات کا ذکر بہت نمایاں تھا۔ نوکری جانے کا ڈر، مہنگائی کا۔ جی بالکل سسٹر۔ وسائل کی کمی کا خوف۔ ایک مضمون میں تو خاص طور پر یہ لکھا تھا کہ ہم اکثر مستقبل کے ان خیالی خوف کو اپنے حال پر طاری کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہے مخدوم صاحب، لیکن پھر انہی ذرائع میں اسلامی نقطہ نظر بھی تھا، ہے نا؟ بالکل سسٹر۔ مجھے وہ قرآن کی آیت بار بار یاد آ رہی تھی جو ایک نوٹ میں بھی لکھی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ غم۔ تو مخدوم صاحب، اس حوالے سے ان ذرائع میں خوف کا علاج کیا بتایا گیا ہے؟ سسٹر، ان ذرائع میں ایمان اور توکل، ان کو کلیدی حیثیت دی گئی ہے۔ اچھا، ایک جگہ مثال بھی تھی، جیسے بچہ اندھیرے میں کسی کا ہاتھ تھام لے تو پرسکون ہو جاتا ہے۔ جی، اسی طرح اللہ پر یقین ہمیں ایک تحفظ کا احساس دیتا ہے۔ یہ جاننا کہ نفع و نقصان صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اس سے خوف کم ہو جاتا ہے۔ لیکن سسٹر، جی مخدوم صاحب، ایک اہم نقطہ جو تقریباً سبھی ذرائع میں مشترک تھا، وہ یہ کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں۔ ہاں، یہ بات بہت اہم لگی مجھے بھی مخدوم صاحب، یعنی صرف دعا یا بھروسہ نہیں، بلکہ ارادہ اور عملی اقدام۔ جی، عملی اقدام لازمی ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ قرآن کا حوالہ تھا، الرعد کی آیت۔ جی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بالکل، اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہ کریں۔ تو مخدوم صاحب، یہ عملی قدم کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سسٹر، ذرائع میں کچھ عملی باتوں کا ذکر تھا۔ پہلا قدم تو یہ کہ اپنے اندر کے خوف کو پہچانیں۔ پہچاننا۔ جی، یہ سمجھنا کہ کون سا خوف حقیقی خطرے پر مبنی ہے، جیسے اونچائی یا آگ کا فطری خوف، یہ تو ہماری حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ جی، یہ تو بائیولوجیکل ہوئے۔ بالکل۔ اور کون سا خوف محض نفسیاتی ہے یا تصوراتی؟ ایک مضمون میں اسے فطری بمقابلہ اختصابی خوف کہا گیا تھا۔ اچھا۔ پھر اللہ پر توکل کے ساتھ ہمت سے ایک واضح ارادے سے منصوبہ بندی کرنا اور قدم اٹھانا۔ اور مخدوم صاحب، حال میں جینے کی بات بھی تھی نا؟ ہاں، بہت زور تھا اس پر سسٹر۔ کہ ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں سے نکل کر موجودہ لمحے پر توجہ دینا۔ ایک تحقیق کا بھی ذکر تھا شاید کہ زیادہ تر لوگ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جو کبھی ہوتی ہی نہیں۔ بالکل درست کہا سسٹر۔ حال میں جینا یعنی اپنی توانائی ان چیزوں پر لگانا جو ہمارے اختیار میں ہے، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا۔ جی، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا۔ کچھ ذرائع میں تو اسے ایک مشق کے طور پر بھی بتایا گیا تھا کہ روزانہ کچھ وقت نکال کر صرف حال پر توجہ مرکوز کریں۔ تو مخدوم صاحب، اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ خوف زندگی کا حصہ تو ہے، مگر اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اسے پہچان کر، ایمان اور توکل کو مضبوط کر کے، عملی قدم اٹھا کر اور حال میں جینے کی عادت ڈال کر، ہاں، گویا اپنے اندر کے چوہے کو مخدوم صاحب ہمت اور حکمت سے شیر دل بنانا ہے۔ کیا خوب خلاصہ کیا ہے سسٹر، ماشاءاللہ۔ ہمیں اپنے حصے کی کوشش کرنی ہے، ہمت سے آگے بڑھنا ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ جی، جیسے ایک جگہ لکھا تھا، ناکامی بھی تو ایک تجربہ ہی سکھاتی ہے نا۔ بالکل مخدوم صاحب، یہ واقعی ایک اہم گفتگو رہی۔ اچھا مخدوم صاحب، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے ان سب باتوں کے بعد۔ جی سسٹر، پوچھئے۔ کیا خوف کا مکمل خاتمہ ممکن بھی ہے، یا شاید اصل کامیابی اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے؟ یہ ایک نقطہ ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے بھی سوچنا چاہیں۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ چھوڑا ہے آپ نے سسٹر، غور طلب بات ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ مخدوم صاحب۔